اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اما بعد، الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ نساء کی 147 نمبر آیت پہ ہوا تھا، اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے. تو یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کرو تو اور ایمان لے آؤ تو. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہے قدردان اور علم والا، جاننے والا. لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ، نہیں پسند فرماتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہرا، اونچی آواز ہوتی ہے جو آواز آ رہی ہو، جہرا جو آواز نکل رہی ہو. جہرا یعنی کہ آواز کے ساتھ کوئی بھی برائی بات کی، یعنی کہ بات سے کوئی بھی برائی کہی جائے، منہ سے کوئی ایسی بری بات کہی جائے، اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم، ہاں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ کسی کو جس نے ظلم کیا اس کو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی کیوں آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو، وہ اپنے اوپر، وہ بات الگ ہے. لیکن اللہ پاک پسند نہیں فرماتا کوئی چیز منہ سے بری نکالی جائے. اس میں وہ گالی گلوچ بھی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی بات جو بری منہ سے نکالی جائے، اللہ پاک کو وہ پسند نہیں. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہے سننے والا اور جاننے والا اور علم والا. ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو اچھائی، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو اوپر برائی سے، یعنی کہ کسی کی برائی سے اوپر درگزر کرو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بھی درگزر فرمانے والا اور قدرت والا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی کچھ ظاہر بھی کریں یا چھپائیں یا کوئی برائی کو درگزر کریں، تو اللہ پاک بھی یہ ذہن رکھیں کہ اگر آپ کسی سے اچھا کریں گے یا درگزر کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ سے درگزر فرمائے گا. تو درگزر کا اللہ پاک نے ہمیشہ قرآن میں ایک تعلیم دی درگزر کرنے کی. ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ جو لوگ جو انکاری ہیں اللہ کے، ورسولہ اور رسول کے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو چاہتے ہیں فرق کرنا بیچ اللہ اور اس کے رسول میں. دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری بات ہے. یعنی کہ اللہ پاک کے رسول تو وہی پیغام لے کر آتے ہیں جو اللہ پاک نے بھیجا ہوتا ہے. ان میں فرق کر دینا کہ اللہ کا بھیجا اور ہے اور رسول کی بات اور ہے، یہ فرق ہو گیا. اللہ پاک ایک بات کہہ رہا ہے، نبی کوئی نبی ہے یا نبی علیہ السلام ہے یا کوئی اور نبی ہے، وہ اور بات کہہ رہا ہے. یہ ایک عقیدہ گڑھ لینا. جس طرح آج اکثریت لوگ اس بات کے اوپر ہیں کہ ہاں بھائی قرآن اور سنت جو ہے وہ جس کو حدیث بولتے ہیں خاص کے طور، تو حدیث میں یہ تو بالکل صحیح حدیثیں ہیں جو حکمت سے بری ہوتی ہیں، جو قرآن کے عین مطابق ہے، یہ تو سچی حدیثیں ہیں. لیکن جھوٹی حدیثوں کو بھی پکڑ کر وہ حدیثوں سے، قرآن سے الگ ہو بیٹھے ہیں. قرآن میں جو عقیدہ ہے اس یا جو بیان ہے اس سے بالکل الگ سوچیں اور عقیدے بن گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو فرق کر دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں. تو فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ جو بات جو کہتے ہیں کہ ہم کئی نبیوں کو مانتے ہیں اور کئیوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبیوں میں بیچ فرق یہ بھی ہے کہ یعنی کہ کئیوں کو مان لینا، کئیوں سے انکاری ہو جانا. تو
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے نکال لیں کوئی راستہ۔ ابھی کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں، نبی کی طرف نہیں جاتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو بعض نبیوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں میں کہ بیجوں جو احکام ہیں ان میں فرق کر دیتے ہیں، تو یعنی کہ ان کو وہ اللہ تعالیٰ سمجھنا بنانا شروع کر دیتے ہیں، یا خود کی طرف ان کی طرف گڑھ لیتے ہیں، اس طرح کی مطلب فرق کر دیتے ہیں ان اللہ پاک کے بھیجے ہوئے میں۔ تو اولئک، اللہ پاک نے فرمایا یہ ہیں ہم الکافرون، کافر حقا سچے، یعنی کہ اصل کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب۔ یعنی کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرتے ہیں ان کو اللہ پاک نے کافر کہہ دیا۔ فرق سے مراد یہ وہی فرق ہے جو میں نے پیچھے بھی بیان کیا کہ یعنی کہ ایک تو وہ کہ اللہ کا اتارا اور نبی کا بیان اور، یہ فرق ہو گیا، جبکہ اللہ کے نبی تو وہی کہتے ہیں جو جس طرح قرآن میں آتے ہیں۔ فرمایا انما اتبع الا بما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی ہے۔ اور اسی طرح جو پیچھے انبیاء علیہ السلام گزرے ان میں کئیوں کو مانا گیا، کئیوں کو نہیں مانا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ مطلب یہ بھی سب اسی چیز میں تھی کہ ایک اللہ کو مانتے تھے، جس طرح مطلب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو ان کو وہ مطلب ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی ان کو قتل کیا گیا۔ وہ بھی تو لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن وہ فرق کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ لوگ اللہ پاک نے فرمایا یہ سچے ہیں، کافر اصل کافر ہیں، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں فرق کیا ان میں سے کسی ایک میں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ ہیں جن کو عنقریب دیا جائے گا ان کا اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ یہ تو اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کیا۔ رسولوں میں تو ویسے بھی فرق کی پیچھے نفی فرمائی گئی، تو اللہ کے بھیجے ہوئے چونکہ رسول ہیں تو یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی اللہ نے جو ہے جو اتارا ہے اس کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا، اور دوسرے نبی نے جو یعنی کہ اپنی طرف سے باندھ لیا ان کے نبی کے اوپر کہ نبی نے اور کچھ کہہ دیا اور اس کو پکڑ لیا، یا نبیوں میں فرق کر دیا۔ مطلب اس طرح کی کوئی بھی جو تفریق انہوں نے کر دی اللہ اور اس کے رسولوں میں، تو وہ تو نہیں ہے مومن۔ ہاں اگر جو اللہ کو مانا، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کی جو نبی علیہ السلام کے اوپر اترا اور ان کی زبان سے نکلا، پھر اس کی بھی اطاعت اسی طرح کی، کیونکہ جس طرح پیچھے فرمایا جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ تو اللہ پاک کی اطاعت کیا تھی؟ اللہ پاک کا حکم جو نبی علیہ السلام پہ اترا اس کے مطابق ان کو عمل کرنا تھا۔ تو یہی بات تھی کہ یہ نہیں کہہ دے کہ ہاں بھئی یہ ان کے اوپر کیوں اللہ کا کلام اترا ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اترا۔ تو یہ چیز میں فرق نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے جب ایک نبی کو چن لیا پھر اس کے اوپر اپنا کلام بھیجا، تو ہمارا کام ہے کہ اس نبی کے اوپر پورا ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنی، جس طرح مطلب انہوں نے ہم کو بیان فرمایا۔ تو فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ یسألوک اہل الکتاب، آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کہ کیا نازل ہو جائے ان کے اوپر بھی کوئی کتاب آسمان سے، یعنی کہ وہ آپ سے علیہ السلام سے بھی سوال کرتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی آسمانی کتاب نازل ہو جائے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو بے شک وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہہ چکے ہیں کہتے تھے کہ دکھا ہم کو اللہ کو سامنے۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو ہولناک دھماکے نے ان کے ظلم کی وجہ سے. یعنی کہ ان کا جو قول تھا کہ ہم کو جو ہے نا وہ ظاہر، یعنی کہ جو دکھنے والا، جو دکھنے اور سننے میں آئے وہ دکھا ہم کو، وہ یہ اللہ پاک کا وہ دعویٰ کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان کو کیا فرمایا، ان کو اللہ پاک ان کے اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ہولناک دھماکے نے آ کے پکڑ لیا ان کی ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر انہوں نے پکڑ لیا بچڑے کو بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضحات. فعفونا عن ذلك، تو درگزر کیا ہم نے اس کے اوپر سے. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل. یہ تھی تورات جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. تورات میں الحمدللہ کافی سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ہیں، جس میں ہم مطلب ایک نارمل بندہ اختلاف کر سکتا ہے کہ یار اس جرم کی کیا سزا ہے. تو ایسے وہ سچ ہر چیزیں ہم کو الحمدللہ قرآن وہ تورات میں ملتی ہیں. اور تورات کی دلیل بھی مانگی گئی. اور اللہ پاک نے ایک اور آیت ہے جس میں یہ فرمایا کہ اس یعنی کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس اس کا علم بھی ہے اور اس سے پہلی کتاب والا علم بھی ہے، یعنی کہ دونوں کا علم. تو لہٰذا اس کتاب کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس کی باتوں کو سمجھنا چاہیے جو قرآن کے مطابق ہیں. وہ بڑی اہم اور بہت ضروری باتیں ہیں. تو فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھا کھڑا کیا ان کے اوپر طور کو، بِمِيثَاقِهِمْ، اس وعدے کے تحت، وَقُلْنَا، اور کہا، لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب تم داخل ہو دروازے میں تو سجدہ کرنا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور کہہ دیا ہم نے ان سے نہ زیادتی کرنا ہفتے میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پکڑا پکا میثاق، پکا وعدہ. یہ یعنی کہ جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے بنی اسرائیل کا کہ جو ان سے وعدے لیے گئے اور جو انہوں نے مطلب پھر وعدے خلافیاں کی، اور جو ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا حتت ان کا کہنے کا، وہ انہوں نے اس لفظ کو بدلا. اسی طرح وہ ہفتے میں جو انہوں نے تجاوز کی، مچھلی پکڑی ہوئی یا جو بھی کام کیے، کام سے منع کیا گیا تھا ہفتے والے دن ان کو. تو فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پس توڑ دینے کے عوض میں، یعنی کہ وہ میثاق کو توڑ دینے کے عوض میں اور کفر کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرنے کے بغیر حق کے انبیاء علیہ السلام کو. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اس بات کی کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں ہیں. بل طبع اللہ علیہا، بلکہ خمور کر دی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر، بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ نہیں مان لائیں گے مگر تھوڑے سے. وبکفرہم، اور انکاری کی وجہ سے ان کی وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور کہنے کی وجہ سے ان کا اوپر مریم علیہ السلام کے بہتان بڑا، یعنی کہ بڑا بہتان جو باندھا انہوں نے مریم علیہ السلام کے، اس کی وجہ سے. وقولہم، اور اس بات کی وجہ سے، ان کی بات کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے یعنی کہ اللہ کے رسول کو. وما قتلہ، اور نہیں قتل کیا انہوں نے، وما صلبہ، اور نہ ہی سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن شبہ ہوا ان کو. یعنی کہ یہاں اللہ پاک نے ایک بہت بڑی واضحات فرما دی کہ ان کو انہوں نے نہ تو قتل کیا نہ ہی سولی چڑھایا،
ابھی جو بائبل کے ماننے والے عیسائی ہیں جس طرح، وہ سارے یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا، قتل کیا گیا، اس کے بعد 3 دنوں کے بعد دوبارہ ان کی جان وہ واپس آئی، تو دوبارہ وہ پھر زندہ ہوئے، پھر دوبارہ وہ آسمانوں کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ ان کا یعنی کہ جو عیسائی ہیں ان کا ماننا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ واضحات فرما دی کہ ان کو انہوں نے قتل نہیں کیا، یعنی کہ وہ انہوں نے اس کو شبہ ہوا، لیکن وہ جو انہوں نے نہ ان کو سولی چڑھایا نہ ہی ان کو قتل کیا، یہ بات پکی ہوگی۔ یہاں اللہ پاک نے ان کے اس اختلاف کو ختم فرما دیا۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہوا تو وہ غلط ہیں، اس بات کے اوپر ایسی بات نہیں ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس بائبل میں یہ اس بارے میں باتیں ہیں وہ سب من گڑت ہیں، کیونکہ ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس کا اللہ پاک نے واضح قرآن میں اس کا جواب دے دیا، الحمدللہ۔ تو فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں وہ ہیں بیچ شک میں پڑے ہوئے۔ یہ جو ان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو شبہ ہوا، اس میں بہت ساری باتیں ملتی بھی ہیں، نکلتی بھی ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے سے پہلے کسی کی شکل کو اللہ پاک نے بدل کر ان کی طرح کر دیا، جس طرح جودا کے بارے میں ایک جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے پولیس کو انفارم کیا ان کے بارے میں، یعنی کہ اس وقت کی جو پولیس تھی، جو آرمی تھی ان کی، تو ایک تو وہ تھا کہ اس کی بھی شکل بدل دی گئی، ایک تو اس کے بارے میں اکثریت مطلب علماء کی بھی رائے ہیں، کچھ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا ایک اور بڑی جو میں نے الحمدللہ ان کے لوگوں سے سنی، جو ان کے یعنی کہ کرسچن میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جو ان سے میں نے مطلب وہ پائی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو فوج ان کو پکڑنے آئی تھی اس میں سے ایک فوجی تھا، جب انہوں نے پکڑا اس کو تو وہ فوجی نہیں مل رہا تھا، اور جس بندے کو پکڑا اس کا قد کاٹ اور بالکل وہ سب ہو بہو اس فوجی کی طرح کا تھا، لیکن وہ فوج جو پکڑنے آئی تھی، یعنی کہ وہ فوجی غائب ہو گیا تھا ایک ان میں سے، جو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی شکل جو تھی یعنی کہ ایک بندہ جس کو یعنی کہ انہوں نے پکڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر، اس کی باڈی جو تھی وہ اس فوجی کی تھی، بالکل فوجی کی طرح تھی، اور شکل اس کی یعنی کہ اس کے طرح نہیں تھی۔ یہ ان کے جو میں نے بتایا کہ میں نے ان سے، ہاں یہ جو پچھلی بات کہی تھی میں نے ہمارے مسلمان علماء وغیرہ کی رائے اور جو انجیل برناباس کی بات ہے اس کی میں کی تھی، لیکن یہ جو ہے یہ ان کے یعنی جو کرسچن ہیں یہ ان میں بھی یہ چیز ہے، ایسے ہیں کچھ، اللہ عالم۔ تو فرمایا ما لہم بہی من علم، ان کے پاس نہیں ہے اس کا کچھ علم، الا اتبع الظن، مگر یہ صرف چل رہے ہیں اپنے خیالات کے اوپر، یعنی کہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلہ یقینا، اور انہوں نے ان کو یقیناً قتل نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا، بلند کر دیا اللہ نے اپنی طرف انہیں۔ یہ جو لفظ آیا رفع اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی یہ بات ملتی ہے کہ ان کو بھی اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا آسمانوں کی طرف، تو ان کو بھی اللہ پاک نے، وہ اللہ جانتا ہے اللہ پاک نے وہ اللہ کا اٹھانا کس طرح کا تھا، یہ تو ہم لازمی بات ہے ہم تو نہیں جانتے وہ کس طرح کا۔ اللہ پاک نے فرمایا، رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند فرما لیا، بلند کر دیا اپنی طرف۔ تو وکان اللہ عزیزاً حکیماً، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ پاک کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اٹھا لینا یا پوری جسم سمیت لے کر چلے جانا یا کس طرح اٹھانا، یہ سب اللہ پاک کے علم کی بات ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهَا، اور جو تھے وہ اہل کتاب مگر جو لے آئے ایمان اس کے اوپر قبل موت اس کے، یعنی کہ جو اس کی موت سے پہلے ان کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے گواہ۔ یہاں سے ایک بات جو نظر آتی ہے کہ یہ جو قبلہ اس کی موت کے کہا، اس میں اللہ العالم
باتیں بہت ساری ملتی ہیں کہ کچھ ایسا بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کے اوپر وہ مطلب ان کو موت ہوئی، ایسی باتیں بھی ہیں۔ اللہ عالم، اس کا جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں بات نہیں میں کر سکتا۔ تو فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو اس ظلم کی وجہ سے جو کیا تھا ان یہودیوں نے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، تو حرام کر دیا ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے۔ ابھی دیکھ لیں، ان کے لیے مثال کے طور کے اوپر جتنے ناخن والے جانور تھے وہ حرام ہو گئے، ان کے اوپر جانوروں کی چربی وغیرہ حرام کر دی گئی، ان کے اوپر بہت سارے ایسے جانور مطلب جو حلال ہیں وہ حرام کر دیے گئے تھے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ ایک سزا تھی ان کے لیے۔ آج اگر وہ جانور ہم لوگ نہیں کھاتے، یہ اکثریت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایسے جانور نہیں کھا رہا، کہ وہ بولتے ہیں کہ مطلب چونکہ ان کا وہ روٹین وہی چلی آ رہی ہے، ان لوگوں نے اس چیزوں کو اپنی چیزوں میں، وہ بھی ان کو چونکہ نہیں کھاتے تو ہمارے لوگ بھی ان کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے اللہ پاک نے ہر جانور حلال کر دیا، بس اس کے جو جس کو پڑھ کر سنایا۔ انشاءاللہ اگلی صورت میں اس کا بیان چلے گا، باقاعدہ وہ جانوروں کی دوبارہ بات ہوگی۔ تو فرمایا ان کے اوپر وہ حرام کر دیا گیا ان کی اس وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ، یعنی کہ بہت زیادہ کو وہ روکتے رہے اللہ کے راستے سے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور پکڑنے کی وجہ سے جو سود جو کہ منع کیا گیا تھا ان کے اوپر، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور پکڑنے کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب علیم۔ ابھی یہ دیکھ لیں، ربا لینا بھی گناہ ہے اور کسی کا مال ناحق کھانا، تو ان وجوہات سے بھی اللہ پاک نے ان کو پکڑ فرمائی۔ آج لوگ کس طرح کسی کا مال کھا جاتے ہیں، بالکل مطلب ان کے لیے وہ نارمل سی بات ہوتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی صحیح بندہ کسی کو بولے کہ بھائی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ کا انوالو مت کیجئے، کیونکہ آپ کا حلال پیسہ بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، تو بہت لوگ ایسے بھی ہیں آج کے معاشرے میں جو ایسے بندوں کی مذاق بناتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بھائی یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں یہاں وہ بات آ گئی، یہاں کتنا اللہ پاک نے اس وجہ سے بھی ان کے اوپر یہ عمل کیا۔ تو یہاں یہ سب وہ وجوہات آئی ہیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ پاک کا غضب نازل ہوا۔ تو فرمایا لیکن الراسخون، مگر جو ان میں سے پختہ لوگ کار لوگ ہیں، بالحق فی العلم، علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور مومنوں میں سے، یؤمنون بما انزل الیک جو ایمان رکھتے ہیں آپ جو نازل ہوا آپ کے اوپر، وما انزل من قبلک جو نازل ہوا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور جو قائم کرتے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکاۃ اور جو آتے ہیں پاکیزگی کے ساتھ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، اولئک سنؤتی یعنی کہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ ہے جن کو دیا جائے گا اجر بہت بڑا۔ یہ ہیں الحمدللہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں، جو پورے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ اور باقی نبیوں کی طرف جو آپ سے ان کے بعد ہوئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وہی بھیجی تھی
طرف ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام کے اور ان کی جو نسل تھی والاسباط کی طرف، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور ایوب علیہ السلام پر اور یونس علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے دیا تھا، ہم لائے تھے زبور کے اپنا داؤد علیہ السلام کے پاس زبور صحیفے۔ یہ زبور وہ کتاب ہے جو حضرت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے ملی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جو شاعری انہوں نے کی، جو اللہ کی یاد میں وہ اللہ کو پکارتے رہے، تو ماشاءاللہ وہ بندے کے وہ ایک نارمل تھوڑے سے بھی ایمان والے بندے کے فوری آنسو جاری ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ اگر اس کو بڑے غور سے پڑھیں تو اتنی وہ پیاری اللہ پاک کے کرم سے انہوں نے وہ باتیں کی۔ اور اللہ کے قانون کے بارے میں تو ان کا ایک سانگ ہے، اس میں 119 نمبر سانگ ہے، وہ سب سے بڑا ان کا سانگ ہے اس میں، لیکن وہ اللہ کا قانون کیا ہے اور اس کا نفاذ کیا ہے اور اس سے کتنی محبت ہے ان کو، یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ماشاءاللہ، اور کتنی محبت تھی سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک کا قانون نافذ کرنے۔ یہ اگر آپ چیزیں دیکھیں تو آج لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اللہ پاک کا قانون نافذ کرنا کتنی بڑی ذمہ داری تھی اور کتنی اہم کام تھا، جس طرح یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی محبت اس میں نظر آتی ہے۔ حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کی تو دعا بھی جو وہ اللہ پاک کے قانون کے نافذ کرنے میں کس طرح فرمایا، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ وہ دعا بھی ماشاءاللہ ان کی، وہ اللہ پاک کا قانون، ایسا ملکیت مانگی جو کسی کی بات نہیں، وہ کیا تھے ان کا کہ اللہ پاک کا قانون نافذ ہو، تو وہ الحمدللہ کتنا بڑا جذبہ تھا۔ اگر آپ وہ چیز آپ دیکھیں ان کتابوں میں پڑھیں تو آپ سب کو پتہ چلے گی۔ وَرَسُولًا، اور رسول قد قصصناہم علیک، جن کا قصے بیان کر دیے ہیں ہم نے آپ کے اوپر، یعنی کہ بتا دیا ہم نے آپ کو، من قبل، آپ سے پہلے جو تھے، وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کا آپ کو نہیں بیان کیا۔ ابھی یہ بتائیں، اگر نبی علیہ السلام غیب جانتے ہیں تو ان کو تو وہ سارے کو پتہ ہونا چاہیے، بغیر وحی کے بھی پتہ ہونا چاہیے، غیب تو نہیں جائے، غیب اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وحی کے ذریعے ان کو پہنچایا گیا۔ نبیوں انہی سے واقف ہیں جن کو وحی کے ذریعے پہنچایا گیا۔ ان کے علاوہ جو نبی ہوئے ہیں جن کا ان کو وحی کے ذریعے نہیں پتہ چلا، ان کو ان کا علم نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کہ یہاں بیان فرما دیا، کلیئر فرما دیا، تو لہٰذا ہر اختلاف قرآن میں آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہ مانے تو پھر وہ بندے کی اپنی ایک ضد ہے اور کچھ نہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کیا تھا بظاہر رسولاً مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، رسول جو تھے وہ جو آئے وہ خوشخبری دینے والے اور اطلاع کرنے والے، اور اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر پھر اللہ کے بارے میں کوئی حجت نہ رہے بعد ان رسولوں کے، یعنی کہ ان رسولوں کے آنے کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہاں بھائی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے رسول تو سب کی طرف آئے، کچھ آپ کی طرف بیان ہو گئے ہیں، لیکن وہ رسولوں کا مقصد یہاں بیان کر دیا گیا۔ جو بھی آئے، جن کا پتہ چلا یا جن کا نبی علیہ السلام کو علم دیا گیا یا جن کو نہیں دیا گیا، ان کا سب کا جو مقصد بیان فرمایا وہ یہ کہ وہ صرف خوشخبری سنانے والے اور اطلاع کرنے والے، اور وجہ کیا کہ تاکہ لوگوں کو حجت نہ رہے پھر۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے اس کی جو آپ کے اوپر نازل ہوا، انزلہ بعلمہ، کہ اس نے نازل کیا ہے اپنے علم سے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے گواہ۔ ابھی یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی
کہ یہ جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے یہ قرآن، یہ اللہ کے علم سے ہے۔ استغفر اللہ، آج کتنی دنیا ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ قرآن میں مکمل جو طریقہ کار ہیں وہ موجود ہی نہیں۔ ارے یار، اللہ پاک نے اپنے علم سے چیز کو نازل فرما دیا اور مکمل فرما دی۔ دوسری انشاءاللہ اگلی تقریر میں آئے گی بات جس میں مکمل والی صورت آیت بھی ہے، مکمل فرما دیا اور اپنے علم سے نازل فرما دی۔ اللہ پاک کا علم ہے، اس میں آپ کو تھوڑی غور تو کرنی پڑے گی، ایسی تو نہیں وہ خام دیکھنا تو پڑے گا آپ کو۔ اللہ پاک نے تو بیان فرما دیا، کوئی شک نہیں، غلطی ہو سکتی ہے ہم ہی سے، موجود اس میں ہر چیز ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو کیا کسی کی چیز کی ضرورت ہے، کسی کی تفسیر کی ضرورت ہے، یا کسی کی وہ بریکٹوں کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک نے تو اپنے علم سے بیان فرما دیا ہر چیز۔ یہ تو الحمدللہ اللہ پاک کا مکمل بھیجا ہوا قرآن اپنے علم سے، اللہ پاک نے اس کی تفسیر بھی اپنے علم سے فرمائی۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جو انکاری ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ تو ہو گئے ہیں گمراہی دور کی میں پڑ گئے ہیں، یعنی کہ گمراہی میں دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہیں، وظلموا، اور ظلم کرتے ہیں، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا یہدیہم طریقا، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے گا طریقہ ہدایت، طریقہ سیدھائی کی طرف۔ یہ دیکھ لیں ابھی، کیونکہ وہ سخت ہو گئے ہیں، وہ اڑ گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کی طرف نہیں آ رہے، جو اڑ گئے، اللہ پاک بھی ان سے اڑ گیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا نا، اذکرونی واذکرکم، ذکر کرو ذکر کریں گے۔ اگر پھریں گے تو لازم بات اللہ پاک، جب وہ پھر سکتے ہیں تو اللہ پاک جس نے بنایا ہے، اللہ پاک کو کسی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ پاک نے ان کے لیے اتنی سختی فرما دی کہ اللہ پاک نہ تو انہوں نے فرمایا کہ نہ تو میں ان کو معاف فرماؤں گا اور نہ میں ان کو جو ہے نا سیدھے راستے کی طرف، طریقت کی طرف ہدایت دوں گا۔ ہاں، کس طریقت کی دوں گا؟ الا طریقہ جہنم، ہاں مگر جہنم کی طریقت، جہنم کی جو راستہ ہے اس کی طرف چلاؤں گا۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ۔ استغفر اللہ۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ اللہ کے لیے مشکل ہے۔ معاذ اللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، آگے ہیں تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، حق لے کر پہنچ گئے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، تو ایمان لے آؤ، اسی میں بہتری ہے تمہاری۔ دیکھ لیں کس طرح کا انداز ہے یہ، اللہ پاک کا انداز ہے الحمدللہ، ایک سختی کا انداز ہے، سخت طریقے سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آگے ہیں تمہارے پاس حق لے کر، ابھی ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ پاک سے پھر بھاگنے کی آپ کو کوئی چانس، کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ مکس کرو اپنے دین میں، تغلو مت کرو اس میں۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے اوپر مگر صرف حق، اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ مت کہو، کہنا ہے صرف حق کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے، وہ رسول تھے اللہ کے۔ وکلماتہ، اور اس کا کلمہ تھے، ایک امر تھے اللہ کی طرف سے۔ القاہا الی مریم، جو القا کیا گیا تھا مریم علیہ السلام کی طرف۔ یہ القا جو کس نے کیا تھا؟ وہ جو روح القدس ان کی طرف آئی۔ روح منہ، اور جو روح تھی ان کی طرف سے، یعنی کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ القا کیا گیا تھا وہ امر۔ فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور نہ کہو تین ہیں،
یہ تین کا جو عقیدہ ہے، یہ جتنے بھی عیسائی سر کو اور دونوں کاندھوں کو ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، یعنی کہ سر کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر کاندھوں دونوں کو ہاتھ دائیں اور بائیں لگاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ جو اس طرح کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اللہ، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ مطلب اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، وہ تیسرا وہ بولتے ہیں کہ جو روح معاذ اللہ، یہ بولتے ہیں تینوں ایک ہیں، یعنی کہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس طرح مت کرو، کہ مت کہو کہ وہ تین ہیں، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہوگا، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی ہے الہ اکیلا، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد کہ ہو اس کے کوئی بیٹا، یہ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا اس کا بیٹا کہاں سے ہوگا، اس کی تو بیوی نہیں، بیٹا ہونے کے لیے بیوی ضروری ہے، بیٹا کدھر سے ہوگا؟ وہ تخلیق ہے، اس کی ایک علیحدہ عمل ہے تخلیق، جس طرح ہم تخلیق ہیں، اللہ پاک نے ہم کو، ہمارا وہ خالق ہے، ہم کو اس نے بنایا۔ تو فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کارساز، یعنی کہ آپ ایک اللہ کی طرف مائل ہو جائیے، اس طرح باتیں مت کیجیے، باز آ جائیے، اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، نہیں آر کرتا یعنی کہ یہ مسیح جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ اس بات سے آر نہیں کرتے تھے کہ وہ ہو غلام اللہ کا، اور نہ ہی جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کی غلامی سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ آج تو لوگ اللہ کے غلامی نہیں کہ وہ قبول نہیں کر رہے، جو وہ ان کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ سب سے بڑا مالک جو ہے جس نے بنایا اس کی غلامی کیوں نہیں کر رہے باجی؟ اس سے تو کسی نے آر نہیں کی، نہ نبیوں نے آر کی، نہ فرشتوں کو آر، پھر آپ کیا چیز ہو؟ بس وہ پھر اپنی وہ انا میں جو کچھ ہوتے ہیں وہ اللہ ہی ان سے پوچھے گا۔ ومن یستنکف، اور جو کوئی آر کرے، ان عبادت ہی، اس کی غلامی میں، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو پس نکال کر لائیں گے ہم ان کو سب کو اکٹھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ان میں سے پھر جو ہوں گے ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے ہوں گے نیک، فَيُؤْفِيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو دیں گے، وہ لوٹائیں گے ان کی اجرت ان کو، وَيَزِيدُهُمْ من فضلہ، اور ان کو اور بھی زیادہ دیں گے اپنے فضل سے۔ یہ سب قیامت کے دن کا معاملہ ہے، یہاں بھی اجر ملنا قیامت والے دن۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو وہ جنہوں نے آر کیا تھا اور تکبر کیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کو پھر دیں گے عذاب علیم۔ یہ بھی قیامت والے دن، یہاں بھی ماشاءاللہ قیامت والے دن کی بات ہے۔ یہی مسئلہ ہے، قیامت کے سے پہلے کوئی عذاب نہیں، قیامت سے پہلے وہ جو دنیا میں عذاب کسی کو ملتا ہے، یا جو وہ سختی ہوتی ہے اپنا موت کی، یہ ایک سختی ہے۔ عذاب جو ہے وہ قیامت، وہ جو آگ کا عذاب جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ دوزخ والا، وہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا، اس کے بعد جس کا جلنا ہوگا وہاں جلے گا۔ تو فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ پاؤ گے تم وہاں، یعنی کہ نہ پھر پاؤ گے تم اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو لہذا یہ پھر اس دن کا یہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو بھی بچ سکتا ہے وہ جتنا جلدی جتنا ہو سکے وہ بچ لے، جہاں تک ہو سکے اپنا بچاؤ کرے۔
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں اللہ پاک کس کس طرح سے ہم کو بیان فرما رہا ہے۔ ہر دفعہ اپنی کتاب کی جو پیشنگوئی ہم کو دی جا رہی ہے، ہر دفعہ۔ اور یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو پہنچ چکی ہے تمہارے پاس برہان۔ برہان ہوتا ہے واضح دلیل، یعنی کہ واضح دلیل، اس کے پیچھے کی کوئی دلیل نہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں۔ الحمدللہ۔ اس میں بائبل میں جو پچھلی کتابوں کے لوگ ماننے والے ہیں ان کے جو اختلافات ہیں ان کا حال اس میں ہے، تو ہمارا اس میں کیوں نہیں حل ہے بھائی؟ یہ انشاءاللہ آگے بھی بات آئے گی۔ ان کے ہر بات کا اختلاف اس میں، اللہ پاک نے فرمایا ان کے جو اختلاف ہے یہ قرآن اس کا فیصلہ فرماتا ہے، تو ہمارا اختلاف کے اس میں وہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہمارے تو اختلاف کی جگہ ہی نہیں ہے، خام خام اختلاف بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اوپر اختلاف نہیں ہے، وہ زیادہ تر جو اختلاف بن رہے ہیں وہ بعد کے جو قصے ہیں ان کو اوپر بھی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، قرآن کے اوپر بھی ہیں اور بعد میں جو زیادہ تر قصے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو واقعات چلے وہاں سے اختلاف شروع ہوئے، وہاں سے چلتے 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 کربلا، اسی طرح وہ اختلاف آج بھی وہ پکڑے ہیں، وہاں بھائی وہ کون ہے، وہ کون ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ارے بھائی اللہ نے کیا فرمایا وہ کرو نا۔ اللہ پاک نے آپ کو جو حکم دیا پرہیزگاری کرو، پرہیزگاری کرو۔ ہر کسی کا عمل اس کے ساتھ ہے، لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت۔ آپ سے تو کسی کے نہیں پوچھو گی، آپ سے تو آپ کے عمل کی پوچھو گی۔ آپ کیوں خواہ ایک ایسی بحثوں میں پڑھتے ہیں جس کو مطلب جس کا کوئی وہ نہ کوئی رزلٹ ہے نہ کوئی اینڈ ہے؟ کتنے فتنے ڈال دیے گئے اس وقت سے اب تک، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ آگ میں لوگوں، جب مسلمانوں میں تھوڑی سی آگ جلی تو اس میں جو دشمنان تھے انہوں نے پانی تھوڑا ہی ڈالا اس میں، تو انہوں نے اور اس کو پھونکے ماری، بلکہ اور زیادہ اس کو کیا۔ تو وہ آج وہ آگ اس طرح کی بن گئی ہے کہ وہ آگ کا کنارہ ہی نہیں نظر آتا، کون سا ایک کنارے پہ ہے، دوسرے کنارے پہ۔ تو یہ اختلافات تو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ختم کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ آج بھی ختم ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن میں آ جائیں آپ، ہر بات کا آپ کو اس میں الحمدللہ وہ مل جائے گی ہر چیز کی۔ پھر بھی اگر نہیں کوئی آنا چاہے، اپنی ضد کے اوپر اڑ جائے، تو پیچھے فرمایا کچھ لوگ وہ پھر اپنے ظن کے اوپر چلتے ہیں، ظنوں کے تیر چلاتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، اپنے ظن کا اتباع کرتے ہیں، ارباب کو بنا لیتے ہیں، ان کو جو ان کے علماء ہیں ان کو۔ یہ اس طرح کے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ آ چکی ہے لوگوں، آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل اور تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف روشن کھلا مبین، نور مبین، یعنی کہ روشن واضحات، یعنی کہ کھلی جو ہے نا روشنی، سری روشنی۔ تو یار سری روشنی کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ اس میں روشنی اگر نہیں ہے، جی اس میں نماز کا، اگر مثال کے طور کے اوپر جس طرح بات بنی ہے کہ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، تو پھر یہ روشنی کدھر سے ہوگی بھائی؟ اسی طرح اور کتنے واقعات ہیں۔ یہ میں صرف ایک نماز کی شارٹ مختصر بات کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں اور بہت ساری چیزیں یہاں بیان کر سکتا ہوں جس میں صرف یہ نہیں، جس طرح مثال کے طور کے اوپر حرام حلال ہے، اسی طرح حیض وغیرہ، مطلب ہر چیز ہے جو میں پیچھے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، قرآن میں واضح ہے، لیکن لوگوں نے اختلاف کر کے پکڑا ہوا ہے اس کو بیٹھے ہوئے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے تو روشن جو ہے وہ اپنا دلیل بھیج دیا، الحمدللہ کھلا ہوا نور بھیج دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور جس نے اس کو پکڑ لیا، یعنی کہ اس نور کو جس نے پکڑ لیا، جو لوگ ایمان لے آئے اور جس نے اس نور کو پکڑ لیا،
فَأَمَّا الَّذِينَ پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے وَاعْتَصِمُوا بِهِ اور پکڑ لیا اس کو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ تو داخل کروں گا میں ان کو اپنی رحمت میں وَفَضْلٍ اور اپنے فضل میں وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان کو دوں گا ہدایت سیدھے رستے کی. کس کو بھائی؟ جس نے اس کو پکڑ لیا قرآن کو. یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے, یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آ گئی, جس نے اس کو پکڑ لیا, جس نے اس کو پکڑ لیا اسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کہاں ہے بھائی؟ قرآن کے اوپر. کیونکہ قرآن کس نے بھیجا؟ اللہ پاک نے. کس کے اوپر؟ نبی علیہ السلام کے اوپر. تو ابھی آپ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو آپ نے اس قرآن کو پکڑ لیا, یعنی کہ تو آپ نے کس کی اطاعت کر دی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. تو جو بندہ یہ عمل کرے گا, آج مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کو رکھ چھوڑا گیا ہے, فقہ کو پکڑ لیا گیا ہے, اختلافات بڑھ گئے ہیں, اتنے بڑے جھوٹ باندھ دیے گئے ہیں قرآن کے اوپر کہ سر عام میں نے خود سنا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ رجم کی آیت قرآن میں تھی, نکال لی گئی. ابھی یہ دیکھیں, یہ سنی حضرات کا عقیدہ ہے. تو اہل تشیعوں کی تو بات ہی چھوڑ دی, وہ تو یہاں تو ایک آیت کی بات انہوں نے کی, انہوں نے تو پورے سپاروں کی, اللہ معاف کرے. وہ تو خیر میں اس بات میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا کون کیا, میں صرف یہ جو حقیقت ہے یعنی کہ اختلافات دیکھ لیں کس طرح بڑھ گئے, جب کہ اللہ پاک نے واضحات فرما دی. تو اللہ پاک ہدایت کس کو دے گا؟ جو بندہ اس کو پکڑ لے گا. اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک اس کو داخل بھی فرمائے گا اپنی رحمت میں بھی اور فضل میں بھی, اور اس کو ہی ہدایت دے گا سیدھے رستے کی. ابھی جو بھی چاہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت میں داخل ہونا اور سیدھے رستے کے اوپر چلنا, وہ پکڑ لے کس کو؟ اس قرآن کو. اس قرآن میں جو لکھا ہے وہ کر دے, جو اس میں نہیں لکھا اس کو چھوڑ دے. نبی علیہ السلام کا بھی فرمان اسی طرح ہے. انہوں نے فرمایا جو چیز اللہ پاک نے اپنی کتاب میں حلال کر دی وہ حلال, جو اپنی کتاب میں حرام کر دی حرام, جس کا اس میں ذکر نہیں وہ سب معاف. ابھی دیکھ لیں جو بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے, آپ اللہ پاک کا کلام ہے, اپنے علم سے اللہ پاک نے بھیجا ہے. اگر آپ دیکھیں گے ہر چیز اس میں آئے گی انشاءاللہ. جو منع ہے وہ بھی آئے گی اور جو کر سکتے ہیں وہ بھی آئے گی الحمدللہ. تو فرمایا یستفتونک, آپ سے یہ فتویٰ مانگتے ہیں. یہاں پھر وہ فتویٰ, پیچھے بھی فتویٰ مانگا تھا, یہاں پھر فتوے والی بات آئی. آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم, کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے. بڑا مفتی اللہ کی ذات, اللہ سے بڑھ کر کون ہے مفتی. اور اللہ نے فتویٰ کس میں دیا؟ قرآن میں. تو قرآن کیا ہو گیا؟ فتوے والی کتاب جس میں فتووں کا ہر فتویٰ ہے. ابھی قرآن کے علاوہ کون سے فتوے اور ڈھونڈیں گے آپ؟ کہاں ڈھونڈیں گے آپ فتوے اور قرآن کو چھوڑ کر جو اوروں کے پاس جاتا ہے تو پھر وہ یعنی کہ وہ رستے سے ہٹا ہوا ہے, سیدھے رستے کے اوپر وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے پھر. کیونکہ اللہ پاک نے جب بھیج دیا فتویٰ, اللہ کی ذات دینے والی, تو اللہ پاک نے بھیج دیا قرآن. تو قرآن میں ہر فتوے کا حل ہے, ہر فتویٰ ہے موجود الحمدللہ. تو فرمایا آپ سے فتویٰ کو قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلاکا, اگر مرد ہلاک ہو جائے, لیس لہ ولد, اور نہیں ہو اس کے پاس کوئی یعنی کہ بیٹے اولاد, ولہ اخت, اور اس کی ہو بہن, فلہا نصفہا, اور فلہا نصف ما ترکا, تو اس کا ہوگا آدھا جو چھوڑ جائے. وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد, اور اسی طرح یعنی کہ وہ بھائی اپنی بہن کا بھی وارث ہوگا اگر اس کے یعنی کہ اولاد نہ ہو. یعنی کہ اگر وہ بہن مر جاتی ہے اور بھائی زندہ ہے تو وہ بھی اس کی کا اسی طرح وارث ہو جائے گا اگر اس کے اولاد نہ ہو. تو فَإِن كَانَتْ تَثْنَتَيْنِ, اور اگر وہ یعنی کہ دو سے زیادہ ہیں, دو ہیں, اگر وہ دو ہیں, فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَا, تو ان کا تیسرا ہوگا جو اس میں سے ترکہ ہوگا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر وہ اس کے بھائی ہیں
مرد اور عورتیں مکس یعنی کہ ملے ہوئے. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تو جو مرد ہے جو اس کا حصہ ہوگا برابر دو عورتوں کے. یبین اللہ لکم یہ بیان فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے ان تضلوا تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ آج ہمارا سورہ نساء کا اختتام ہوا اور یہ اس میں جو اہم موضوعات رہے ان کو بڑے غور کی بات ہے ان کو غور کیا جائے. قرآن ایک دفعہ پڑھنے سے ختم نہیں ہوتا. قرآن جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پڑھنا 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 اور پڑھنا. اس کا اختتام ہے ہی نہیں. تو یہ جتنا بھی پڑھا جائے اور جتنا بھی اس کے اوپر عمل کیا جائے یا جتنا بھی اس کو سنا جائے اس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہدایت ہی ملے گی. اور اللہ پاک نے وعدہ بھی پیچھے فرما دیا جس نے اس کو پکڑ لیا اللہ پاک اس نے اس کو ہدایت کا وعدہ فرما دیا. اور بے شک اس میں پلس اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل یہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ بھی ملے گا اور اللہ کا ہدایت بھی اسی کو دے گا جس نے اس کو پکڑ لیا. تو لہٰذا اس کو پکڑ لیں. یہ سب سے بہتر یہی ہے جو جس طرح سورہ اسراء میں آیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ قرآن جو ہے یہ سب سے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. سب سے سیدھا رستہ یہی قرآن میں ہے الحمدللہ. تو یہ بس اسی کو پکڑیں اور اس کے اوپر کوئی بھی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا انشاءاللہ. تو یہاں ہمارا اختتام سورہ نساء پہ ہوا ہے الحمدللہ آج اور انشاءاللہ المائدہ سے پھر شروعات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین.